اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع دعائے توسل کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہے۔ دعائے توسل ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں اس کے نام سے ظاہر ہے توسل، یعنی ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم اللہ رب العزت سے محمد و آل محمد چہاردہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے کے ذریعے سے حاجات طلب کرتے ہیں، اور اس دعا کو خاتم المحدثین شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں بحار الانوار کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تحفۃ الزائر میں بھی اس کتاب کو معصومین علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ اس دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ابن ببویہ علیہ الرحمہ کا وہ جملہ ہی کافی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی دعائے توسل کے ذریعے سے اپنی حاجات طلب کی، یعنی جس مقصد کے لیے میں نے دعائے توسل پڑھی میں اسی مقصد میں کامیاب ہوا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم باقاعدہ طور پر رسول اللہ کے القابات لے کر، ان کا نام لے کر، ان کی پاک آل میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان کے وسیلے سے اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ دعا آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی روحانی امراض کی دوری کے لیے، گھر میں مصیبتوں مشکلات تکالیف کے ازالے کے لیے، نعمتوں کے گھر میں آسانیوں کے آنے کے لیے یہ دعا کسی بھی مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ان چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نام سے، انہی کے توسل سے، انہی کے القابات سے حاجات کو طلب کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام تر دعائیں مستجاب ہوں گی۔ یہ دعا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو شب بدھ یعنی منگل والا دن گزار کے شام کو مغربین کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھنا مستحب ہے۔ آپ یعنی گھر میں آسانیوں کے لیے ہر ہفتے اگر اس کو روٹین بنا لیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان آسان رہتا ہے، گھر سے مشکلات دور، پریشانیاں دور، معصومین علیہ السلام کے قرب میں، کیونکہ جس کا بندہ نام لیتا رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ذہن نشین ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہو، وہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو میں مستجاب کروں گا، تو تم ڈائریکٹ مانگو، انڈائریکٹ کیوں مانگتے ہو، وسیلے کے ذریعے سے کیوں مانگتے ہو؟ تو اس کے لیے وہی جو آیت میں نے سرنامہ کلام بنائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ صرف وسیلہ بھی تلاش نہیں کرنا، اس کے بعد پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کے راستے میں کوشش کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ نے اس وسیلے کو اور اس وسیلے کے ساتھ ساتھ کوشش کو ہماری کامیابی کا زینہ قرار دیا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ان کا وسیلہ بھی، مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام ہوتا ہے کسی بندے کے پاس، اگر آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اب یہ میرا کام جو ہے بڑا مشکل ہے، یہ فلاں بندے سے نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی سفارش تلاش کرتے ہیں، کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ملے، کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ آپ کی بات کو فلاں تک پہنچا دے، یا اس کے ساتھ مل کے جائیں، اس کے وسیلے سے جائیں اور آپ کی بات پوری ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کے پاس اپنی حاجات کی برابری کے لیے، اپنی مشکلات کی دوری کے لیے، اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے اللہ رب العزت کے پاس بھی وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی وسیلہ لے کے آؤ۔ کن کا وسیلہ لے کے آؤ؟ اللہ کے قریب کیا ہے؟ اللہ کے قریب سب سے قریب ترین اللہ کی جو ہستی ہے وہ رسول اللہ ہے، کہ جن کو سبب خلقت کائنات کہا گیا، کہ جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی آل ہے،
اس کے ساتھ قرآن ہے، قرآن کے وسیلے سے مانگ سکتے ہو، رسول اللہ کے وسیلے سے، ان کی آل کے وسیلے سے۔ تو یہ دعائے توسل ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر آپ رسول اللہ، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، جناب خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین اور ان کی آل چہاردہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مستجاب کرانے کا ذریعہ یہ دعائے توسل ہے۔ یہ دعا اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ دعا مومنین کو اکٹھا کر کے پڑھی جا سکتی ہے، یہ دعا گھر کے افراد کو اکٹھا بٹھا کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔